بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم نے کل سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا تعارف اور سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ پڑھا تھا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں، میری آپ کے آگے ایک گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ سورۃ الفاتحہ کو جس طرح ہمیں زبانی یاد ہے ہم بلا جھجک کہیں بھی کھڑے ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اپنی زبان کے اوپر رٹایا ہوا ہے، کوشش کریں اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں اسی طرح فٹ ہو جائے، کیونکہ کوئی فرضی نماز یا کوئی نفلی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، ایسے بندے کی نماز ہے ہی نہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے فَهِيَ خِتَاج فَهِيَ خِتَاج فَهِيَ خِتَاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے کہ جو بندہ اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، ایسے بندے کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے۔ تو کوشش کریں اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، سنیں۔ اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 10-15 منٹ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے نکال لیں گے تو کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ کل اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا تعارف اور اس کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم اگلی آیات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی 2 صفات ہیں، اور دونوں کا مطلب، الرحمن کا اور الرحیم دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہی ہے۔ لیکن کچھ علماء نے ان دونوں میں فرق کیا اور فرمایا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، وہ خوبی ہے جو دنیا میں مسلمان اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، دونوں قسم کے لوگ رہ رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی نواز رہا ہے۔ ان کو نوازنے والی کوئی اور ذات تو ہے نہیں، ہے تو وہ بھی اللہ کے بندے، لیکن وہ اللہ کے دوسرے بندے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یا غیر مسلم کہتے ہیں۔ تو معنی یہ کرتے ہیں کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو دنیا میں مسلمان اور کافر دونوں کو شامل ہے، دونوں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو قیامت والے دن صرف اور صرف مومنین کے لیے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے لیے ہوگی، کافر اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اب سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بعض دفعہ مسلمانوں سے بھی زیادہ رفائی کاموں میں یا خیر خواہی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی غیر مسلم دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ وہ قیامت والے دن اس کو اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ قیامت والے دن کامیاب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو
اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی ایک ذرہ برابر بھی کسی کو بھی شریک نہ بنایا ہو، کیونکہ جس طرح سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ چاہے، جو اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے وہ معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو توبہ کے بغیر اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ اگر وہ بندہ بغیر توبہ کے شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے مطابق، حدیث کے مطابق دوسری طرف ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم دونوں میں علماء یہ فرق کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم بے حد رحم والا اور نہایت ہی مہربان ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا آپ اندازہ اس حدیث پاک سے لگا لیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ انسان ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، جن ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، جانور ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جتنا مرضی وحشی جانور ہو، خون خار جانور ہو، لیکن اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے، اپنے بچے کے ساتھ شفقت کرتا ہے۔ جتنا مرضی انسان سخت دل ہو، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت پوری مخلوق میں نازل فرمائی ہے، جس کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اور اسی رحمت کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے 99 رحمتیں مؤخر کر دی ہیں، لیٹ کر دی ہیں، جن کے ذریعے 99 رحمتوں کے ذریعے اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ کیا مطلب؟ پھر سنیں، اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں، صرف ایک رحمت اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کے اوپر نازل کر دی، جس کے ساتھ انسان کا دل نرم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو 99 رحمتیں اللہ رب العزت کی، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا، اس کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے آیت ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی مالک ہے، بادشاہ ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے دن سے مراد قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اصل میں الحمدللہ کے بعد اللہ رب العزت کی 4 صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلی اللہ رب العزت نے صفت کا ذکر کیا کہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کی تمام مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت انسان ہو، جانور ہو، ماں کے پیٹ سے لے کر انسان کے مرنے تک انسان کی پرورش کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی صفت ہے۔ الرحمن، یہ اللہ رب العزت کی دوسری صفت ہے۔ الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے۔ اور مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ، قیامت کے دن کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی چوتھی صفت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی چوتھی صفت ہے۔ سورۃ الانفطار میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی بھی چیز کی مالک نہیں ہوگی، کوئی جان کسی جان کے لیے کسی بھی چیز کی مالک نہیں ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم
بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اور آج جو موجودہ دور میں فرعون بنے پھرتے ہیں حکمرانوں کی صورت میں، یا جس کے پاس اللہ رب العزت نے جسے تھوڑا سا عہدہ دے دیا، جسے تھوڑی سی اللہ رب العزت نے ترقی دے دی، وہ اپنے سے نیچے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بس ہوں۔ سنیں ذرا اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لمن الملک اليوم، اللہ رب العزت سامنے کھڑا کر لیں گے، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ دنیا میں تم جس طرح میری مخلوق پر ظلم کیا کرتے تھے، اب جواب دو لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ للہ الواحد القہار، جواب کیا ہوگا؟ اللہ ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے جو بڑا ہی دبدبے والا ہے، جو بڑا ہی قہار ہے۔ پھر یہ جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔